اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حاضرین کرام، ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں باطل فرقوں سے مقابلہ کے لیے، باطل فرقوں سے نبرد آزمائی کے لیے علماء حق کی جماعت اور علماء حق کی ٹیم کو اللہ نے تیار کیا ہے. یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء و رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہبری اور انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا نزول فرمایا. ہر زمانے میں اس وقت کے جو نبی اور پیغمبر ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے اپنے طور سے اپنی قوم کو ہدایت کی باتیں بتائی اور انہیں آسمانی کتابوں کو سنا کر راہ راست پر لایا. یہاں تک کہ وقت آیا خاتم النبیین، آخر الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آپ نے بھی مختلف پریشانی اور مختلف حالات کے باوجود امت میں دین کو پہنچایا اور دینی مشن کو خطے خطے اور ہر مقام تک پہنچایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ انی آخر الانبیاء، کہ میں آخری نبی ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہیں سے نبوت کا اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا. ہاں، امت میں کام کرنے کے لیے اور انسان کی رہبری کے لیے اور قوم کی ہدایت کے لیے، ان تک ہدایت کی بات کو پہنچانے کے لیے خود آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی نبی کے جانشین ہوں گے، علماء نبی کے وارث ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر اب تک اور قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ اور ترویج و ارشاد کے لیے علماء امت کی قربانیاں شامل رہیں گی اور علماء ہر زمانے میں دین کی تعلیم دیں گے. ناظرین کرام اور سامعین کرام، ابھی اتنا پرفتن دور چل رہا ہے کہ اس وقت چند عناصر، دشمن عناصر، فتنہ پرور لوگ کہ جنہوں نے کتابیں پڑھ کے اور اصلی تعلیم میں ایک مقام پا کے مقام حاصل کیا ہوا ہے، انہوں نے امت کو اور قوم کو علماء کرام سے بدزن کرنا شروع کر دیا ہے. اور بالخصوص پڑوسی ملک کے اندر کئی ایسے حضرات ہیں جنہوں نے ٹی وی شو اور ٹی وی چینل کے ذریعہ، سوشل میڈیا کے ذریعے سے عوام میں یہ میسج پہنچانا شروع کیا ہے کہ علماء نے تمہیں اسلام کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، یہ علماء نے تمہیں اسلام کی بیڑیوں میں، قیدوں میں جکڑ دیا ہے، اس لیے تم مولویوں کی باتیں نہ سنو، علماء کی باتیں نہ سنو. اور وہ لوگوں کو آزادی فکر اور آزادی ذہن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے جو نئی نسل کے بچے ہیں اور نوجوان ہمارے عزیز ہیں، انہیں یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں آزادی آ جائے اور وہ ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں ان کا نام مسلمان تو ہو، لیکن اسلام کی حقانیت اور اسلام کی روحانیت اور صداقت ان کے ذہن و دماغ سے ختم ہو جائے. لیکن جب تک علماء مخلصین کی جماعت ہے، علماء مخلصین کا طبقہ ہے، رب کعبہ کی قسم، اس امت کی نئی نسل کو اور نوجوانوں کو، ہمارے عزیز بچوں کو کوئی گمراہ کیا کر سکتا ہے، بلکہ گمراہی کے راستے تک لے جانے کی کوشش نہیں کرے گا انشاءاللہ.
ظاہر بات ہے کہ جب فتنہ اٹھ چکا ہے اور فتنہ پرور عناصر نے اپنی زبانیں دراز کر دی ہیں اور وہ ٹی وی شو اور یوٹیوب چینل کے ذریعہ امت کے نوجوان اور نئی نسل کو تباہی کے دہانے پر لانا شروع کر دیا ہے، تو میرے غیور مسلمانوں، اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے، وہ علماء مخلصین کی بنتی ہے، جو مخلص بن کر امت کے نونہالوں کو، امت کے نوجوانوں کو صحیح راستے پر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں اس موقع پر مشکات شریف کی مشہور حدیث آپ کے سماعت کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم یفعل ذلك فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ رب کعبہ کی قسم، اس حدیث کی منشا اور اس حدیث کی مراد، اس حدیث کے مقصد کو اگر پورا کرنے پر علماء مخلصین کی ٹیم لگ جائے تو یہ سوشل میڈیا پر گمراہ کرنے والے عناصر اور ٹی وی شو کے ذریعہ اپنے علم کی نشو و نما کرنے والے بدماش اور قماش لوگ انشاءاللہ میدان سے دور بھاگ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب فتنہ ظاہر ہو جائے اور دین میں من گھڑت اور نئی باتوں کی شروعات ہو جائے، یا میرے پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر سب و شتم کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے اور اپنے علم کے ذریعے سے امت میں پھیلائے جا رہے فتنوں کو دور کرے اور ان تمام باطل فرقوں کا منہ توڑ جواب دے کہ جنہوں نے قرآن و حدیث میں بگاڑ کر رکھا ہے اور جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کے بچے مسلمان تو رہیں لیکن ان کی روحانیت، ان کی حقانیت اور صداقت کا خاتمہ ہو جائے۔ تو آئیے ہم مخلص علماء کی ٹیم مل کر یہ تہیہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہو، جس راستے سے ہو، جس ذرائع سے ہو، جس اسباب سے ہو، ہم ان عناصر کا، ان بدماشوں کا، شرارت کرنے والوں کا منہ توڑ جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ، کہ جو مسلمان کے نوجوان بچوں کو، نونہالوں کو، نئی نسل کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لانا چاہتے ہیں۔ اور آگے ہم تہیہ کریں انشاءاللہ کہ ہم علماء کی ٹیم جگہ جگہ بیدار ہو اور تیار ہو اور تحریر کے ذریعہ، تقریر کے ذریعہ، سوشل میڈیا کے ذریعہ، ٹی وی شوز کے ذریعہ، میدان عمل کے ذریعہ اپنے نوجوان بچوں کو سمجھائیں کہ اپنے علماء سے مربوط رہیں، اپنے علماء سے جڑے رہیں، اور وہ علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو آپ کو سمجھاتے ہیں، اکابرین اور بزرگان دین کی عبارتوں سے جو آپ کو سمجھاتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پڑوسی ملک میں چند فتنے ایسے نمودار ہوئے ہیں جس میں گوہر شاہی کا فتنہ، جو یونس الگوہر ٹی وی پر بیٹھ کر اسلام کے نوجوان بچوں کو، مسلمان بچوں کو آزادی فکر اور آزادی خیال کی تعلیم دے رہا ہے، اور وہ قرآن و حدیث کو یہ کہتا ہے کہ مولوی سمجھتے نہیں، مولویوں نے اس کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے۔ لیکن میں اس طریقے کے لوگوں کو، گوہر شاہی والوں کو اور انجینئر مرزا ایسے جیسے بھی لوگ ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، قرآن حدیث کی جیسی تعلیم یہ بوریا رشی علماء دے سکتے ہیں امت کے نوجوانوں کو، تم قیامت تک ایسی تعلیم نہیں دے سکتے ہو۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ مولوی نے قرآن و حدیث کو سمجھا نہیں ہے، یاد رکھو یہ علماء ہی ہیں کہ جو تم جیسے ذہن کو اور تم جیسے ان کیلوں کو پہچانتے ہیں کہ جو اسلام کی محفوظ چادر کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں علماء یہ مخلصین سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، کہ ایسے موقع پر اس حدیث پر عمل کرنا ہم سب کے لیے اشد ضروری ہو چکا ہے کہ تمام اٹھنے والے فتنوں کا اور تمام اٹھنے والی شرارتوں کا جس طرح ممکن ہو ہمیں جواب دینا چاہیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کوشش ہے اور بھرپور کوشش ہے انشاءاللہ کہ میں دینی ریسرچ سینٹر کے ذریعے سے اس طریقے کے پیغامات دلائل کے ساتھ اور مکمل اعتماد اور رسوخ کے ساتھ انشاءاللہ گاہے بگائے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے کام لے لے اور امت میں جو بے شرع، بے دین، غیر عالم کے ذریعے سے فتنے کئی جگہ پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی امت کو ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔